السلام علیکم اسٹوڈنٹس. آپ نے اس سے پہلے جو ہے انوائرمنٹل ڈٹرمنزم نظریہ پڑھا, ٹھیک ہے, نظریہ جو ہے ماحولیاتی طانیت, ٹھیک ہے. آج جو ہے میں آپ کو نظریہ امکانیت پڑھانے لگوں, ٹھیک ہے. اس لیکچر میں پاسبلزم اور پروبیبلزم اس کو کہتے ہیں, ٹھیک ہے. ممکنیت یا احتمالیت بھی کہتے ہیں اردو میں سے, ٹھیک ہے. نظریہ امکانیت, پاسبلزم اور پروبیبلزم, پروبیبلٹی سے ورڈ نکلا ہوا ہے, ٹھیک ہے نا. اچھا, اس نظریے کے پرچار کرنے والے ماہرین کے مطابق انسان ایک آزاد کارکن ہے, اس لیے وہ نہ صرف اپنے ماحول کو بدل سکتا ہے بلکہ اس پر حاوی بھی ہو سکتا ہے. اس نظریے کو 1899 میں اس کے بانی فرانسیسی جغرافیہ دان وائلڈر ڈی لا بلیچ جو ہے, یہ آپ نے بالکل اس کو یاد کریں, اس کی ڈیٹ بھی اور کس نے پیش کیا یہ بھی, اور اس کے ہم خیال ساتھیوں نے پیش کیا. چنانچہ اس نظریے کو نظریہ امکانیت یا ممکنیت یا احتمالیت کے نام سے پکارا جانے لگا. موجودہ دور میں اس نظریے کی حقیقت کو تسلیم کیا جا رہا ہے, ٹھیک ہے. اس سے پہلے جو پچھلے نظریے میں آپ نے پڑھا کہ انسان قدرت کے ہاتھوں مجبور ہے, ٹھیک ہے. وہ ایک حد تک ترقی کر سکتا ہے, لیکن جہاں پر اس کے مطلب جو اسے پاسبلٹیز ہیں وہ جب پوری نہیں ہوتی تو وہ راستے میں اس کی راہ میں رکاوٹ بنتی ہے. لیکن پروبیبلزم اور پاسبلزم جو ہے, نظریہ امکانیت جو ہے, وہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ انسان جو ہے وہ اگر کوشش کرے, اور پاسبلٹیز ہر جگہ ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, وہ ان کو یوز کرتے ہوئے انسان جو ہے ہر لحاظ سے ترقی کرنے کی کوشش کرے تو وہ کر سکتا ہے, ٹھیک ہے نا. اب جیسے کہ مختلف ممالک میں جیسے ٹریڈ ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, ایکسپورٹ امپورٹ ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. جو چیزیں جن ممالک میں نہیں ہوتی وہ دوسرے ممالک سے منگوا لیتے ہیں, ٹھیک ہے. جو چیزیں جتنی بھی اشیاء جو ہے وہ جن ممالک میں زیادہ پائی جاتی ہیں وہ دوسرے ممالک سے جو ہے اپنا ٹریڈ کرتے ہیں, ٹھیک ہے. پھر انسان جو ہے, اب تو آپ آگے ایگزامپلس میں پڑھیں گے کہ آرٹیفیشیل رین بھی ہو جاتی ہے, اور ٹھیک ہے نا, یعنی کہ اپنی ضرورت کے لیے انسان جو ہے ایگریکلچر کے لیے, زراعت کے لیے, اور ٹھیک ہے نا مختلف پیشوں کے لیے وہ جو ہے اڈاپٹ کر لیتا ہے. یہ کرہ جو ہے انسان کا مسکن یا گھر ہے, اور گھر کا مطلب جو ہے فرد واحد نہیں بلکہ اس سے مراد کرہ پر بسنے والے سبھی برنو انسان ہیں. یعنی انسان دنیا کے کسی بھی خشکی اور تری کے جس حصے پر رہتے ہیں وہ ان کا گھر ہے, ٹھیک ہے. تو اس لیے وہ آپس میں ایک طرح کا گلوبل ولیج بنا ہوا ہے, ٹھیک ہے. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے قرآن حکیم میں ہی تسخیر کا ذکر کیا ہے, ٹھیک ہے. اس زمین اور آسمان کی ساری ہی چیزوں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا. اس میں ان لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں جو غور و فکر سے کام لیتے ہیں, ٹھیک ہے. اس کا مطلب جد و جہد جو ہے وہ ہمیں کرتے رہنا چاہیے, اور جستجو. پھر اسی طرح قرآن کریم میں بہت سے مقامات پر کائنات جاننے کے لیے بہت سی ہدایات دی, اور فرمایا ان سے کہہ دیجئے زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے اسے آنکھ کھول کر دیکھو, ٹھیک ہے. یہ مختلف جو ہیں آیات, ان کے ترجمہ درج ہے, جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی, ٹھیک ہے, قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ انسان جو ہے وہ جستجو اور ترقی جو ہے وہ کرتا رہے, ٹھیک ہے نا. وہ کسی لحاظ سے بھی وہ جو ہے وہ بالکل یہ مت سوچے کہ وہ جو چیزیں اس کے لیے اویلیبل ہیں, قدرت نے اس وقت اس کو دی ہوئی ہیں تو وہ وہی یوز کر سکتا ہے, ٹھیک ہے. پاسبلٹیز ہر جگہ ہوتی ہیں. پھر اس کی ایگزامپلس دیکھیں آپ. قابل رہائش علاقوں کو وسعت دینا, ٹھیک ہے نا. آپ دیکھیں گے اس میں کہ طبعی ماحول کو تبدیل کرنے کے لیے سب سے پہلے دنیا میں قابل رہائش علاقوں کو وسعت دینے کا پروگرام ترتیب دیا. پھر انسان نے کیا نقل مکانی شروع کی, مائیگریشن, ٹھیک ہے. 1580 سے ایک بر اعظم سے دوسرے بڑے پیمانے پر ہجرت شروع ہوئی, اور کرہ ارض کے بہت سے نئے بر اعظم, مثلاً بر اعظم شمالی امریکہ, جنوبی امریکہ اور آسٹریلیا, ٹھیک ہے, اور جنوبی افریقہ وغیرہ جو ہیں کہ علاقے جو ہے وہ یورپی اقوام جا کر وہاں پہ آباد ہونا شروع ہوئے, ٹھیک ہے. پھر اس کے علاوہ قدرتی وسائل کا زیادہ سے زیادہ استعمال شروع ہوا. زرعی شعبے میں ترقی ہوئی, ٹھیک ہے نا. مختلف آلات, بہت زیادہ ٹیکنالوجی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں وہ استعمال کی گئی, ٹھیک ہے. کیڑے مار ادویات, مصنوعی کھادوں کے استعمال سے جو ہے زرعی شعبے میں انقلاب برپا کر دیا. یعنی کہ اب تو آپ خود دیکھتے ہیں کہ بہت سی جو فصلیں, بہت سے جو فروٹس, آپ کے جو سبزیاں ہیں وہ تقریباً سارا سال آپ دیکھتے ہیں, ٹھیک ہے نا. جو پہلے کسی خاص موسم میں ملتی تھی وہ اب سارا سال ہمیں
وہ مہیا ہو جاتی ہے. جی بالکل وہ زرعی شعبے کی ترقی کی وجہ سے ہی، ٹھیک ہے نا، مختلف پھر سیڈز بنا لیے گئے ہیں، ٹھیک ہے نا، اس کو وہ آرٹیفیشل کلائمیٹ کے ذریعے وہ جو ہے اس کو گرو کر لیتے ہیں. معدنی شعبے کی ترقی میں، ٹھیک ہے، آپ دیکھیں کہ دنیا میں جو ہے انسان نے زمین کی تہوں سے خام لوہا اور کوئلہ حاصل کر کے بھاپ کا انجن ایجاد کیا. آج دنیا کے مختلف حصوں سے معدنیات بڑی مقدار میں حاصل کی جا رہی ہیں اور انسان اپنی مختلف شعبوں کی ضروریات ان معدنیات سے استعمال کر کے پوری کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، آج دنیا کے وہی ممالک ترقی یافتہ ہیں جہاں پر بنیادی مادہ یعنی کہ لوہا اور کوئلہ، ٹھیک ہے نا، جیسے یورپ اور امریکہ جو ہے وہ اسی بیس پہ زیادہ ترقی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد صنعتی شعبے میں ترقی، تجارت کو فروغ آپ دیکھیں گے، ذرائع نقل و حمل کی ترقی. ٹھیک ہے، اس میں آپ دیکھیں کہ دنیا میں نئی نئی ایجادات نے تیز رفتار ذرائع نقل و حمل مثلاً ہوائی، بحری اور بری سفر کا آسان بنا دیا ہے اور دنیا کے مختلف ممالک ایک دوسرے کے قریب تر ہو گئے ہیں. ڈسٹنس، ٹھیک ہے نا، ڈسٹنس جو ہے وہ کور کرنا بہت ایزی ہو گیا. ایک جگہ سے ایون کہ ایک ملک کے اندر بھی جانا ہو تو وہ اب بہت اچھا روڈ اور ریلوے سسٹم بننے کی وجہ سے فاسٹ ہو گئی ہے سروس. ٹھیک ہے نا، کمیونیکیشن جو ہے وہ بہت اسٹرانگ ہو گئی. پھر اس کے علاوہ نئی نئی ایجادات انسان نے کر لی ہیں. ٹھیک ہے نا، کمپیوٹر، راکٹ اور مصنوعی سیاروں کی ایجاد نے خلائی سفر اور دیگر سیاروں کے بارے میں معلومات کو آسان بنا دی ہے اور انسان بالکل آگے سے آگے ترقی کرتا چلا گیا. پاسبلٹزم جو ہے، نظریہ امکانیت جو ہے، وہ ہمیں یہی بتا رہا ہے کہ انسان جو ہے وہ پوری طرح تابع نہیں ہے ماحول کے یا اپنے، ٹھیک ہے نا، اب وہ جو ہے وہ پاسبلٹیز جو ہے وہ ہر جگہ اویلیبل ہوتی ہیں، بس اس کو انسان جو ہے اپنے عقل و شعور سے استعمال کرے تو وہ ترقی کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، جو کہ اس کی راہ میں بالکل رکاوٹ نہیں لاتی. ٹھیک ہے نا، پھر آپ یہ جو دو اہم نظریے ہیں، انوائرمنٹلزم اور پاسبلزم، ٹھیک ہے نا، ان کو اچھی طرح تیار کرنا ہے. یہ دونوں ہی بہت اہم اور ان میں سے آپ کے پیپر میں بالکل کویشچن آتا ہے. اس کو اچھی طرح تیار کریں. بالکل. اللہ حافظ.